ایک صاحب تھے، گاؤں میں روزی روٹی چل نہیں رہی تھی، ان کی روزی روٹی چل نہیں رہی تھی، بہت ہاتھ پیر مارے، کہیں سے کوئی جاب لگ رہا نہ کہیں سے کوئی کام مل رہا، پریشان ہو گئے۔ تو سوچا بھائی اپنا گاؤں تو ہے چھوٹا، کیوں نہ پڑوس کے بڑے شہر میں چلے جائے اور وہاں جا کر کچھ روزی روٹی تلاش کرے تو چولہا بھی جلے، برابر ہے؟ یہ سوچ کر جانے لگے۔ جانے سے پہلے ان کے محلے کے کوئی بزرگ تھے، ان کے پاس گئے کہ بڑے میاں یہاں کچھ چل نہیں رہا ہے، بہت کوشش کیا، بہت ہاتھ پیر مارا اور تھک ہار کر اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر میرا آب و دانہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے میں جو ہے گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں، شاید وہاں کچھ مل جائے۔ چلے گا بھی نکل گئے۔ انہوں نے کہا بڑے میاں کیا بولنے والے، روکنے والے کیا، آج کا دور، آج نہیں پہلے ہی سے باپ کی نہیں سنتے تو دوسرے پڑوس کی کیا سنیں گے۔ نکل گئے۔ انہوں نے بولے چلے جاؤں۔ جا رہے، راستے سے جا رہے ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں، درمیان میں سفر کے تھوڑا سا سستانے کے لیے اور تھوڑا سا پیٹھ سیدھی کرنے کے لیے ایک گھنے درخت کے نیچے وہ آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا لیٹا، ایسے پیٹھ ٹیک کر ایسے آرام سے نظر اوپر پہنچی تو کیا دیکھتا ہے کہ ٹہنی پر ایک سانپ ہے، اور بہت بڑا سانپ ہے۔ غور سے دیکھا تو اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ سانپ اندھا ہے، سانپ ہے اور سانپ اندھا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جنگل کے اندر سانپ ہے، درخت پر اتنا بڑا ہے اور نابینا ہے، اندھا ہے، اب یہ اندھا ہونے کی وجہ سے کیسے دوڑے گا، کیسے اپنا جو ہے تو رزق حاصل کرے گا، کیسے کھاتا ہوگا اور کیسے اس کی گزر بسر ہوتی ہوگی، یہی سوچ رہا ہے وہ دماغ میں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک پرندہ جو ہے اڑتا ہوا آتا اور اس کے منہ میں کچھ رہتا ہے، وہ آ کر سیدھا اس سانپ کے منہ میں اس چیز کو ڈال دیتا ہے، اس کے سانپ کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کو لگا فوراً جھٹکا کہ جب اللہ اس سانپ کو جو انسانوں کے لیے مضر ہے پرندے کے ذریعے سے رزق پہنچا رہا ہے، بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی محنت کے، تو میں اپنا گاؤں چھوڑ کر آ گیا، یہ تو میں نے بہت بڑی بے وقوفی کا کام کیا۔ وہ اللہ جو نابینا اور اندھے سانپ کو درخت پر کھلا سکتا ہے، کیا وہ مجھے اپنے گاؤں میں نہیں کھلا سکتا؟ پٹھے کا ارادہ بدل گیا اور وہاں سے واپس آئے تو وہ بڑے میاں پھر ملے جن سے تذکرہ کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں گاؤں چھوڑ کر کچھ کمانے کے لیے، اور آ کر ان سے کہا کہ حضرت میں واپس آ گیا۔ حضرت نے کہا آخر کیوں؟ بڑے جوش کے ساتھ نکلے تھے نا کمانے کے لیے، تو پھر ارادہ کیسے بدل گیا؟ تو کہا کہ حضرت بات یہ ہوئی، راستے میں ایک جگہ ٹھہرا، وہاں میری نظر ایک سانپ پر پڑی جو اندھا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ اس کو کیسے کھلاتا ہوگا اور یہ کیسے کھاتا ہوگا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پرندہ اپنے منہ میں کوئی چیز دبائے ہوئے آتا ہے اور اس کو کھلا دیتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ وہ اللہ جو اندھے سانپ کو کھلا سکتا ہے، کیا مجھے اپنے وطن میں نہیں کھلا سکتا؟ اس کی یہ بات سن کر وہ بزرگ نے کیا پیاری بات کہی، سبحان اللہ۔ تو میں جو کہہ رہا تھا نا، پیراڈائم ہوتا ہے سوچنے کا، خالی ہاتھ پر ہاتھ دھرے آ کے مسجد میں بیٹھ جانا عقل مندی نہیں ہے، سوچنے کا پیراڈائم دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ ان بزرگ نے کہا اللہ کے بندے، تو نے اپنے آپ کو سانپ کی جگہ کیوں رکھا، اور تو نے یہ کیوں سوچا کہ تو سانپ کی جیسے اور تجھے اللہ رزق نہیں دے گا کیا؟ بلکہ تو یہ سوچتا کہ اللہ تجھے پرندے کی طرح بنا دیتا کہ جو خود کی بھی روزی حاصل کرتا اور اس اندھے سانپ کو بھی کھلاتا اور دوسروں کا بھی سہارا بنتا۔ ہاں، سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ اس نے سوچا سانپ کو کھلا رہا ہے، واپس آ گیا۔ وہ بزرگ سوچ رہے ہیں کہ ارے تجھے سانپ کی جگہ نہیں لینا چاہیے تھا، تو نے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پرندے کی طرح میں بنوں، خود کا رزق حاصل کروں، اور جو محتاج ہے، معذور ہے، پڑے ہوئے ہیں، ان کی مدد کا بھی کام کروں، یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہاں، تو یہ تو کامیاب کون؟
جو دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے.